سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں کچھ ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات پیش کروں گا۔ وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے، اس پر آپ لوگ توجہ کریں، ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج کل جھوٹ پھیلانے کے لیے، ویورز بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پر کعبۃ اللہ شریف کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، گزشتہ کل شام سے یہ ویڈیو مختلف تبصروں کے ساتھ گردش کر رہی ہے، لیکن اس ویڈیو کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور وہ ویڈیو جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مسجد حرام میں برف باری کی ویڈیو، جی ہاں، یہ جعلی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے ٹویٹر پیج سے اس بات کی وضاحت صاف اور واضح انداز میں کی ہے کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں برف باری اور ژالہ باری کے مناظر پر مشتمل سوشل میڈیا پر جو وائرل ہو رہی ہے ویڈیو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حسین القحطانی نے اپنے بیان میں کہا کہ مسجد حرام میں برف باری کے منظر پر مشتمل جو ویڈیو ہے اس کو فوٹو شاپ کیا گیا ہے، یعنی فوٹو شاپ کے ذریعے سے اس منظر کو اس طرح ایڈٹ کیا گیا ہے کہ جو وہاں پر برف باری کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ اتوار کی شام مکہ میں بارش کے بعد سوشل میڈیا پر مسجد حرام میں برف باری کے مناظر کی ویڈیو لگاتار الگ الگ تبصروں کے ساتھ گردش کرتی رہی اور لوگ اس حوالے سے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس درمیان میں جو ہے یہ واضح طور پر آفیشیل بیان سامنے آیا ہے، لہٰذا اس دعوے کے ساتھ آپ لوگ ہرگز اس ویڈیو کو شیئر نہ کریں جس دعوے کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسجد حرام میں برف باری ہوئی ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح برف باری ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو ہے ویڈیو شاپ کے ذریعے سے ایڈٹ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہے ویورز حاصل کرنے کے لیے، کچھ لائکس حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے کعبہ کو بھی جو ہے وہ جھوٹ کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کچھ اپنے ہی لوگوں سے بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ اس وقت کس طرح سے آسام میں مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، ان کو بے گھر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے ایک دن پہلے کے پرائم ٹائم میں وہ بے گھر ہونے کی تصویریں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، یعنی مسلمان اس وقت براہ راست نشانہ ہے۔ اب اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہی ہے، اور یہاں کے سی ایم بسوا شرما تو اس وقت کھلم کھلا مسلم مخالف جو ہے فیصلے بھی لے رہے ہیں، مدارس کے سلسلے میں ہو یا مسلمانوں کے رہنے اور ان کے گھروں کے سلسلے میں جو کچھ صورتحال بن رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ مدرسوں کو لے کر کے اور مدرسے کے ٹیچرز، اساتذہ کو لے کر کے نیا فیصلہ لیا گیا ہے جو بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حال ہی میں یہاں آسام کے تمام مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے اساتذہ کرام جو دیگر ریاستوں سے ہیں، ان کو مقامی پولیس تھانے میں حاضری لگانا ضروری ہوگا۔ پریس کانفرنس میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک چیک لسٹ پر کام چل رہا ہے، جس سلسلے میں جو ہے مدرسے کے سلسلے میں
سرکار جو ہے کسی بھی طرح سے کسی بھی معاملے پر رضامند نہیں ہو رہی ہے، وہ یعنی سمجھوتا نہیں کرے گی کسی بھی معاملے پر، پوری طرح سے اس پر جو ہے نگاہیں رکھی جائیں گی، عقابی نگاہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت آسام کی حکومت میں 3000 سے زیادہ مدرسے رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر، ان تمام مدارس پر اور تمام مدارس میں آنے جانے والوں پر، پڑھنے پڑھانے والوں پر پولیس نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو لے کر کے پولیس بھی پوری طرح سے ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، لیکن ان پر نگاہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین تعلیمی ماحول بنانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ مسلمان ان کا سپورٹ کریں اس معاملے میں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم مدرسے کی دشمن نہیں ہیں، لیکن اس کو ایک بہترین ماحول میں تعلیم دینے اور طلباء کو تیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بسوا شرما نے کہا کہ جو یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بیرونی اساتذہ ہوں گے، یعنی آسام سے ہٹ کر کے دیگر ریاستوں سے آئیں گے، وہ اگر مدارس میں یہاں پر پڑھانے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو ان کو ہر دن پولیس تھانے میں حاضری لگا کر کے اپنی تفصیلات فراہم کرنی ہوں گی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے بنگلہ دیشی اساتذہ کے نام پر جو الگ الگ بہانے بنا کر کے آسام میں مدارس کو نشانے پر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھارت جو ہے اسرائیل کو لے کر کے جو نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارت نے مشرقی یروشلم اور فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے سے متعلق قرارداد کے مسودے سے خود کو الگ کر لیا ہے، اور قرارداد کے مسودے میں فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے غیر قانونی طویل قبضے اور اس کی علیحدگی کے قانونی نتائج پر عالمی عدالت انصاف سے رائے مانگی گئی ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق قرارداد کا مسودہ کچھ یوں تھا کہ مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینی عوام کے انسانی حقوق کو متاثر کرنے والی اسرائیلی سرگرمیاں، اس میں بین الاقوامی عدالت انصاف سے درخواست کی گئی تھی کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی سرزمین پر قبضے، آبادکاری اور یلغار کے ذریعے 1967 سے فلسطینی عوام کے حق خودداریت کی خلاف ورزی کے قانونی نتائج کے بارے میں رائے دی جائے، اور اس مسودے میں اسرائیل کے یروشلم کے آبادیاتی ڈھانچے، کردار اور حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے اور امتیازی قوانین اپنانے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ اس تجویز کے حق میں 87 اور مخالفت میں 26 ووٹ اور 53 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے قرارداد کے مسودے کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ بھارت، برازیل، جاپان، میانمار اور فرانس نے ووٹ نہیں دیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ بیت المقدس یا یروشلم اس کا غیر منقسم دارالحکومت ہے، جبکہ فلسطینی عوام مشرقی بیت المقدس کو اپنے مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس پر 1967 کے عرب اسرائیل جنگ میں قبضہ کر لیا تھا، اور اب تک اس ظالم اسرائیل اور جنگجو دہشت گرد یہاں کے ظالم فوجی لگاتار مسلمانوں کی شہروں کو اجاڑ رہے ہیں، ان پر حملہ کر رہے ہیں، خواتین، بچے بچیوں تک کو نہیں چھوڑ رہے، راستے میں گزرنے والے راہگیروں تک جو یہ لوگ مار رہے ہیں، اور پوری دنیا بھر کا ظلم و ستم یہاں پر مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کے ظالم حکومت کے خلاف بھارت کو ووٹ دینے کے بجائے جو ہے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی، جس کو لے کر کے جو ہے اسرائیل کو لے کر کے جو رویہ بھارت کا جو پہلے جو تھا اس میں تبدیلی دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے اس وقت ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے بھارت۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تبصرے لوگ کر رہے ہیں۔ ادھر میکسیکو کی جیل پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا ہے، اور بہت ہی افسوسناک خبر یہاں سے یہ آ رہی ہے کہ اس حملے میں 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وقت یورپین ممالک میں سرخی بنانے والی اس خبر کے مطابق اتوار کو میکسیکو کے شمالی شہر سیوڈاڈو جاریس کی ایک جیل پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہوئے، 24 قیدی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ چہوا ہوا اسٹیشن پر پروسیکیوٹرز کے دفتر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم تعداد میں بندوق برداروں نے حملے کے دوران بختر بند گاڑیوں کا استعمال کیا۔ ہلاک ہونے والوں میں جیل کے 10 محافظ اور سیکورٹی اہلکار شامل ہیں۔ چہوا ہوا کے ریاستی استغاثے کے دفتر نے یہ بھی بتایا کہ اتوار کے روز شمالی میکسیکو کے شہر سیوڈاڈو جواریس کی ایک جیل پر مسلح افراد نے جس طرح سے دھاوا بولا، اس کے نتیجے میں 14 افراد موقع واردات پر ہی ہلاک ہو چکے تھے، اور 24 قیدی اسی کا فائدہ اٹھا کر کے بھاگ گئے، جس کی وجہ سے جو ہے چونکہ قیدی بہت خطرناک ہوتے ہیں اور پوری طرح سے یہاں سے فرار ہونے میں اور فرار کروانے میں یہ
पूरी तरह से साजिश रची गई थी, जिसको लेकर के पूरे मुल्क में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। बयान में कहा गया है कि हमले से कुछ देर कबल मुसल्लह अफराद ने ब्लू वार्ड के करीब म्यूनसिपल पुलिस पर भी फायरिंग की थी। इसके बाद हमलावरों ने जेल के बाहर सिक्योरिटी एजेंट्स के एक और ग्रुप पर फायरिंग कर दी और कुछ कैदियों के रिश्तेदार नए साल के मौके पर उनसे मिलने के लिए कैंपस के बाहर इंतजार कर रहे थे और जिसकी वजह से वो भी जख्मी हो गए और फिर कोहराम मच गया। नाज़रीन गिरामी, इस तरह से ये एक पूरी तरह से महफूज जेल पर अचानक दहशतगर्दाना इस हमले के बाद 24 कैदियों को फरार होने, 14 अफराद के हलाक होने के बाद ये खबर यूरोपियन ममालिक की सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, इधर राहुल गांधी के बदलते चेहरे को लेकर के शिवसेना की जानिब से एक बयान सामने आया है। आम इंतखाबात 2024 में राहुल गांधी को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाने की बहस के दरमियान शिवसेना, जो कि उद्धव भाला साहब ठाकरे की है, उसके रहनुमा संजय रावत ने भी राहुल गांधी की उम्मीदवारी की हिमायत कर दी है। रावत ने पार्टी के तर्जुमान सामना में अपने हफ्तावार कॉलम रोक टोक में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। 2022 के सियासी वाक़यात पर नज़र डालते हुए संजय रावत ने कहा कि मुल्क और महाराष्ट्र ने मरकजी हुकूमत का सिर्फ धोखा ही देखा है, लेकिन उसके दरमियान राहुल गांधी ने सच्चाई और हौसले का सफ़र शुरू किया। यात्रा नई दिल्ली पहुंच चुकी है और यात्रा को रोकने के लिए कई साजिशें रची जा रही हैं। संजय रावत ने कहा, दिल्ली की इस सख्त सर्दी में राहुल गांधी ने सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई है और उनकी टी शर्ट पर बार बार सवालों का जवाब दिल को छूने वाला था। सवालों के जवाब में राहुल ने कहा था कि सवाल गरीब और मजदूर तबके से कभी नहीं पूछा जाता। राहुल का जवाब आपको सोचने पर मजबूर करता है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट रावत ने कहा, 2022 में राहुल गांधी का एक नया अवतार देखा गया। अगर ये सिलसिला 2023 में भी जारी रहा तो 2024 में सियासी तब्दीली देखने को मिल सकती है। ये कहते हुए शिवसेना ने पूरी तरह से राहुल गांधी की पीठ थपथपाने की कोशिश की है। यूपी से तालीमी निज़ाम से जुड़ी कुछ अहम तरीन खबरें लगातार सामने आ रही हैं गुज़िश्ता कई दिनों से। उसमें से खबर जो आज ताज़ा ये आ रही है कि यूपी के मदारिस में जदीद तालीमी निज़ाम को बहाल करने के लिए जल्द ही रियासत के तमाम मदारिस में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इसका नया शेड्यूल मार्च के महीने में जारी किए जाने का फरमान भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि मदारिस में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने की तैयारियां इस वक्त ज़ोरों शोरों से जारी हैं। इस नए इंतज़ाम के तहत बच्चों की मदारिस में साइंस, रियाजी वगैरह पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ मदारिस में कंप्यूटर की तालीम भी दी जाएगी। प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए सिलेबस बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस बारे में मज़ीद मालूमात देते हुए बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद ने बताया कि मदारिस को जदीद बनाने की मशक़ जारी है। अब ये जदीद बनाई जा रही है या उनका पूरा हुकूक लिया जा रहा है, ये सोचना पड़ेगा। मदारिस के बच्चे साइंस, रियाजी जैसे मज़ामीन पढ़ते हैं, उन्हें तालीम के धारे में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए तेज़ी से काम जारी रहने और अब जो है यूपी के मदारिस में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने की ये खबर भी जो है अलग अलग तबसरों का शिकार बन चुकी है। नाज़रीन गिरामी, एक तो हमारे यहाँ पर तालीमी इदारे कम हैं और जहाँ पर तालीमी इदारे हैं वो आपसी रंजिशों की वजह से इस कदर जो है इस वक्त बदनाम हो जाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसे अलग अलग खबरें आती हैं, कोई सुर्खियाँ बनाती हैं, कोई मामला अंदर ही रह जाता। ऐसा ही नांदेड़ से भी एक मामला सामने आया जिसमें निज़ामुल उलूम प्राइमरी स्कूल सोसाइटी के सदर सेक्रेटरी और असातिज़ा पर जानलेवा हमला किया गया, जो सुर्खियाँ बनी और मुसलमानों के आपसी तनाज़े जो है वो एक बार फिर पूरे शहर में ही नहीं आसपास के इलाकों में मौज़ूए बहस बनी रही। दरअसल शहर के तालीमी इदारों में आपसी रंजिशों सोसाइटी के ज़िम्मेदारान के साथ असातिज़ा और दीगर मेंबरान के तनाज़ात के मामले इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि अब वो जो है आवाम के सामने एक किस्म की जो है तनकीदी और एक मौज़ूए बहस बने हुए हैं और तज़हीक अंदाज में सोसाइटियों के सदर सेक्रेटरी को निशाने पर लिया जाता है। गुज़िश्ता दिनों शहर के खुसरू नगर में वाक़े निज़ामुल उलूम प्राइमरी स्कूल में भी मारपीट की वारदात रोनुमा हुई, जिसमें एक मुअल्लिम भी मुलव्वस है और इस मामले में इतवारा पुलिस स्टेशन में मुलज़िमीन के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और इसके तहत 356/2022 ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 324, 294, 427, 324, 504, 506 और 34 के तहत जुर्म का इंदराज किया गया है और काउंटर मामला जो है दर्ज हुए हैं। दरअसल फरियादी कुतुबुद्दीन मुनव्वर निज़ामी जो शरीफुल्लाह खान निज़ामी हैं, उनकी उम्र 59 साल बताई जाई है और वो अमीर खुसरो एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जो है सदर थे।
انہوں نے اتوارا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ 23 دسمبر 2022 کو صبح 9 بجے اسکول کو معائنہ کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ اسکول کرائے کی جگہ میں چلتا ہے، اس لیے اسکول کے 2 کمروں کو شیخ مخدوم کے فرزند شیخ ظفر نے قفل لگا دیا تھا، جس پر صدر سوسائٹی نے ظفر سے قفل کھولنے کے لیے کہا، جس پر اس نے کہا کہ اسکول کی جگہ ہماری ہے، اس لیے فی الفور اسکول خالی کیا جائے، جس پر قطب الدین نظامی نے کہا کہ اس سلسلے میں میٹنگ منعقد کی جائے گی، لیکن ظفر نے ان کی بات نہیں مانی اور فون کر کے اپنے دیگر 2 بھائیوں کو شیخ رشید شیخ نثار کو اسکول طلب کر لیا۔ دونوں نے فریادی کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، معاملہ رفع دفع کرنے کی کوششیں ہوئی، لیکن پھر جو ہے راڈ وغیرہ سے لے کر کے ایک دوسروں پر حملہ کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے حالات ہیں کہ جو ہے کس طرح سے اس وقت جو ہے مادیت کہیں یا دیگر بہت ساری چیزوں کا لالچ اس قدر بیٹھ گیا ہے کہ وہ اب اداروں کو بھی نشانے پر لیا جانے لگا۔ ادھر شام سے افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ شام میں اسد انتظامیہ کا ماننا ہے کہ دمشق ہوائی اڈے پر ظالم اسرائیلی طیاروں نے حملہ کیا ہے۔ شامی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ملک کے ایک مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائل داغے گئے، جس کے نتیجے میں 2 شامی فوجی ہلاک ہوئے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کا شامی فوج کے توسط سے بتانا ہے کہ اسرائیلی فوج نے دمشق کے جس ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا وہ غیر فعال ہے، جس کے اطراف میں گزشتہ درمیانی شب حملہ کیا گیا تھا۔ شامی فوج کے مطابق اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک ہوئے اور 2 زخمی ہوئے، جبکہ کچھ تنصیبات کو نقصان بھی پہنچا، تاہم ہوائی اڈہ غیر فعال ہونے کے باعث زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ شام میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم کا ماننا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ہوائی اڈے اور اس کے قریب ایک اسلحہ گودام کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ جنوبی دمشق کے قریب ہے، جبکہ حملے میں مجموعی طور پر 4 افراد مارے گئے۔ میڈیا خبروں کے مطابق 1 سال کے دوران دمشق کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی فوج کا دوسرا حملہ ہے، تاہم اس حوالے سے اب تک اسرائیل نے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ واضح ہے کہ سال 2011 سے اسرائیلی متواتر شام میں موجود شام کو نشانہ بناتے رہتے ہیں اور یہاں کی گروہوں کو اور یہاں کے اڈوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے، اور شام جو صرف دیگر اپنے معصوم لوگوں کی جانیں لینے کے لیے بڑا بہادر مانا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں بزدل ہے، وہ اسرائیل کو کبھی جو اس کا جواب نہیں دیتا۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ لگاتار ظالم دہشت گرد اسرائیل اس پر حملہ کرتا ہے، شام پورے ٹھوس کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیتا، جس کو لے کر کے اکثر جو ہے تبصرے سامنے آتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔